جو لوگ دنیا میں سود کھاتے ہیں، میرے آقا نے فرمایا یحشرون فی صورت الکلاب والخنازیر، قیامت کے دن جب ان کو اٹھایا جائے گا تو ان کی شکلیں کتوں جیسی ہوں گی اور خنزیروں جیسی ہوں گی، جو لوگ سود کھاتے ہیں۔ کیوں علیہم علی اکل الربا، بالکل فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا، فلسفیوں سے جو حل نہ ہوا، نکتہ وروں سے جو کھل نہ سکا، وہ کھول دیا کملی والے نے چند اشاروں میں۔ بالکل من و عن، سورج سے بھی زیادہ روشن۔ حضور نے فرمایا اس کی وجہ کیا ہوگی؟ جس طرح ہمارے صدر نے بیان دیا ہے، وہ کہتا ہے کہ قرض پر سود لینے کے بارے میں علماء کو جو ہے یہ حلال قرار دینے کا فتویٰ جاری کرنا چاہیے۔ بالکل یہی حضور نے فرمایا اس لیے کہ قیامت والے دن یہ خنزیر اور بندر کیوں اٹھیں گے کہ یہ ہیلا کر کے سود کھانے کی کوشش کریں گے۔ اب میں ایک بات آپ سے کرنے لگا ہوں، میں ویسے حافظ بھی ہوں لیکن میں ایک آپ کے سامنے بات کرنے لگا ہوں، وہ تو بات تو بڑی لمبی ہے لیکن آپ ذرا اس کو دیکھیں کہ مسلمان کس طرف جانا چاہتے ہیں اور مسلمان جو ہے وہ دین کے بارے میں کیا تماشا لگانا چاہتے ہیں۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر جو ہے وہ 23 ہے، طویل۔ فرمایا حرمت علیکم امہاتکم و بناتکم و اخواتکم و عماتکم و خالاتکم و بنات الاخ و بنات الاخت و امہاتکم اللاتی ارضعنکم و اخواتکم من الرضاعۃ و امہات نسائکم و ربائبکم اللاتی فی حجورکم من نسائکم اللاتی دخلتم بہن فإن لم تکونوا دخلتم بہن فلا جناح علیکم وحلائل ابنائکم الذین من اصلابکم وان تجمعوا بین الاختین الا ما قد سلف ان اللہ کان غفورا رحیما۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ حرام قرار دے دی گئی تم پر تمہاری مائیں، تمہاری بیٹیاں، تمہاری بہنیں، تمہاری پھوپھیاں، تمہاری خالائیں، تمہاری بھتیجیاں، تمہاری بانجیاں، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا، اور دودھ کی بہنیں اور عورتوں کی مائیں یعنی جنہوں نے شادی کی تھی ساس جڑی، اور ان کی بیٹیاں جو پچھلے شوہر سے ہیں اور تمہاری گود کے اندر انہوں نے پرورش پائی اور تم ان عورتوں کی قربت حاصل کر چکے ہو۔ آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تمہارے لیے یہ بھی حرام ہے کہ تم دو بہنیں اپنے ایک بندے کے نکاح کے اندر جمع کرو، جو پیچھے ہو چکا وہ اللہ نے معاف کر دیا، آج کے بعد صبح قیامت تک مسلمانوں پر یہ رشتے حرام ہیں۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ آگے فرمایا والمحصنات من النساء، 5واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ جب یہ حرام ہے تو پھر تم کن عورتوں سے شادی کر سکتے ہو؟ اللہ نے پھر 5ویں سپارے کے شروع میں بیان فرمایا۔ میں جو بات کرنے لگا ہوں وہ ذرا توجہ سن۔ یہ حرمت، حرم یحرم تحریم، اس کا معنی ہے حرام قرار دینا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ حرام قرار دینا۔ اب یہی لفظ اللہ رب العالمین نے 3 پارے کے اندر سود کے لیے اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ سود جو ہے یہ بھی تمہارے لیے جائز نہیں۔ یہ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبط الشیطان من المس ذلک بانہم قالوا انما البیع مثل الربا واحل اللہ البیع وحرم الربا۔ اللہ نے بیع کو حلال قرار دیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ وہی حرمت، حرم یحرم تحریم، یہی لفظ اللہ نے ماں کے لیے بھی استعمال کیا۔ ماں تمہارے اوپر حرام ہے، تمہاری بیٹیاں تمہارے اوپر حرام ہے، تمہاری پھوپھیاں تمہارے اوپر حرام ہے۔ یہی لفظ اللہ نے سود کے لیے استعمال فرمایا کہ سود تمہارے اوپر اللہ نے حرام قرار دیا۔ اب جو میں بات کرنے والا ہوں ادھر توجہ۔ اگر کوئی آدمی آج یہ بات کہے کہ مولانا مجھے عورت نہیں مل رہی نکاح کے لیے، آپ تعویل کریں کہ میری بہن کے ساتھ میری شادی ہو سکے، بالکل ایسی ہے جیسے آدمی یہ بات کوئی کرے۔ مولانا مجھے شادی کے لیے
عورت نہیں مل رہی تو کوئی ہیلا کرے کہ میری پھوپھی میرے لیے حلال ہو جائے. بالکل یہی لفظ ہے جو صدر کہنا چاہتا ہے. سمجھ کہ علماء جو ہے وہ تعویل کرے کہ جو قرضے پر جو سود ہے اس کے لیے حلال کا کوئی ہیلا نکالے. تو یہ ایسی ہے جب قرآن نے دونوں کے لیے لفظ حرام کا استعمال کیا کہ ماں بھی تمہارے لیے حرام، بیٹی بھی تمہارے لیے حرام، پھوپھی بھی تمہارے لیے حرام، اور فرمایا سود بھی تمہارے لیے حرام. تو اگر سود کے لیے آج ہیلا نکالا جائے گا تو کل کوئی بندہ اٹھ کر کہے گا کہ مولانا یہ بھی ہیلا نکالو کہ میں اپنے نکاح میں اکٹھی 2 بہنیں رکھنا چاہتا ہوں، کوئی ہیلا نکالو اسلام میں. قرآن میں تو حرام ہے میں مانتا ہوں، لیکن حالات بدل چکے ہیں. اب میری بیوی کی دوسری بہن بھی مجھے پسند آ گئی ہے اور پہلی کو بھی میں طلاق نہیں دینا چاہتا. تو کوئی آپ ایسا ہیلا اسلام میں نکالیں. قرآن تو کہتا ہے وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ کہ اللہ نے حرام قرار دے دیا کہ تم 2 بہنوں کو ایک نکاح میں جمع کرو. لیکن میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں دوسری اپنی سالی جو ہے اس کو بھی اپنے نکاح میں رکھوں. اسلام کہتا ہے حرام ہے، قرآن کہتا ہے، لیکن تم کوئی ایسا ہیلا نکالو. کیا کس طرف تم حضور کی امت کو لے جانا چاہتے ہو؟ یہ دونوں لفظ ہیں، میں نے دونوں قرآن کھول کر سامنے رکھا ہوا. دونوں کے لیے لفظ اللہ نے استعمال. آگے جو حرمت ہے نا نکاح والی، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ رب العالمین نے آگے یہ نہیں فرمایا کہ کوئی وہ ایک گانے والی لڑکی تھی بہت پرانی، وہ لڑکا بھی ایک، دونوں بہن بھائی گاتے تھے. تو اس کے اندر انہوں نے اس لڑکی نے کہا تھا کہ اگر یہ جائز ہوتا تو میں نے اپنے بھائی سے شادی کر لینی تھی. پاکستان مسلمان تھے، ان کا نام میں لینا پلیت ہے، نام لینے کی کیا ضرورت ہے. لیکن پھر اللہ نے اس لڑکی کو کیا سزا دی؟ اس کو اللہ نے کینسر کر دیا اور اتنی گندی اس کی شکل ہو کر مری. ایک ہے گناہگار ہونا اور دوسرا ہے اللہ کے قانون کو چیلنج کرنا، یا اللہ کے بنائے ہوئے قانون کے اندر ہیلے بہانے کرنا، اس قانون کو غیر مؤثر کرنا.